السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دروس الاشیاء میں ہمارے اسباق چل رہے ہیں، تو اسی کڑی میں آج دروس الاشیاء میں ہمارا سبق ہے سبق نمبر 8 الحیوان، یہ سبق ہے۔ اور انشاءاللہ اسی سبق کے اندر آج ہم سبق نمبر 8 الحیوان اور سبق نمبر 9 الحدیقۃ دونوں کو پڑھ لیں گے۔ چھوٹے چھوٹے سبق ہیں، ان کے اندر صرف واحد اور جمع ہیں، بس واحد اور جمع آپ کو دیکھنی ہے، واحد جمع کون کون سی ہیں، اور اسماء اشارہ جو پیچھے آئے تھے وہ استعمال کرنے ہیں آپ کو، وہ میں سبق کے آخر میں ایک دو جملوں میں بتلا دوں گا ان کو۔ واحد، ہادہ، ہادہی، ما، من اور اینا، یہ کس طرح استعمال ہوں گے۔ کم کا بیان ابھی جب آئے گا آگے تو جب سکھا دیں گے، تو یہ کس طریقے سے استعمال ہوں گے، یہ ابھی سبق جب ختم ہو جائے گا پورا یہاں تک کا، جب میں آپ کو سکھاؤں گا، اس لیے سبق پورا دیکھنا ہے۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر سبق کی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے الحیوان، اس کو الحیوان، ہا پہ زبر، اور یہاں پر تو یا پہ ساکن ہے لیکن یا پہ بھی زبر بھی پڑھتے ہیں، الحیوان بھی پڑھتے ہیں اور الحیوان بھی پڑھتے ہیں، دونوں پڑھتے ہیں اس کو۔ تو الحیوان کہو یا الحیوان، دونوں کا ایک ہی بات ہے۔ الحیوان، اس کی جمع ہے حیواناتن، اس کی جمع ہے حیواناتن، اس کے معنی آتے ہیں جانور، جانور۔ یہ لفظ ہے دیکن، دیکھیے دیکن، دیکن ڈیش لگائیں گے اور جمع جیم بنائیں گے، جیم، جیم۔ اگر واحد، اگر ادھر کا جمع ہے یہ اور اس کو واحد بنانی ہے تو پھر واو بناتے ہیں، تو جیم بنائیں گے، کیونکہ دیکن واحد ہے تو اس کی جمع لکھیں گے، جمع آتی ہے اس کی دیوکن، دال پہ پیش، یا واو پیش یو، اور کاف ساکن، وہ کاف پہ دو پیش، دیوکن، دیوکن مرغی یا مرغا مرغی، ایک ہی بات، دیوکن۔ آگے ہے دجاجتن، دجاجتن، دجاجتن جمع ہے اس کی دجاجن، دجاجن، دجاجن مرغی، مرغی نہیں، دیکن مانے مرغا، یہ نر ہے مرغا، اور دجاجتن مانے مرغی، یہ مؤنث ہے، ان دونوں میں یہ فرق ہے، دجاجتن مرغی اور دیکن مرغا، یہ فرق ہے۔ آگے ہے طیرن، طیرن، طیرن جمع طیورن، جمع طیورن پرندہ، چڑیا، دونوں معنی۔ اس کے بعد ہے جاموسن، جاموسن واحد آپ خود یہاں پر لکھنا ہے، یہ تو کتاب کے اندر لکھا ہوا ہی ہے تو اس لیے میں اس کو نہیں لکھ رہا، تو جاموسن کی صرف جمع بتاؤں گا میں، جمع جوامیسو، جوامیسو، جوامیسو بھینس، بھینس۔ اس کے بعد ہے بقرن، بقرن جمع ابقارن، ابقارن و بقراتن، دونوں جمع آتی ہیں اس کی، بقراتن، بقراتن، بقرن جمع ابقارن و بقراتن، دونوں جمع آتی ہیں، اس کے معنی ہیں گائے، اس کے معنی ہیں گائے۔ اس کے بعد ہے غنمن، واحد آپ خود یہاں پہ لکھ لیں، میں صرف جمع لکھ دیتا ہوں، جمع اغنامن، جمع اغنامن، اس کے معنی ہیں بکری۔ اس کے بعد ہے تیسن، تیسن تو ہے یہاں پہ خود ہی لکھ لیں آپ، تیسن تو لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تو تیسن، تیسن کی صرف جمع لکھ دیتے ہیں، جمع تیوسن، جمع تیوسن، بکرا، بکرا یعنی نر بکرا، نر، نر مطلب مذکر والا، نر بکرا، تیسن۔ یہ کیا ہے معیزن، معیزن بھی بکری کے معنی میں آتے ہیں، معی
معیزن 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 جمع امعازن جمع امعازن امعازن ایک خاص نسل کی بکری، ایک خاص نسل کی بکری، ایک خاص نسل کی بکری۔ اس کے بعد ہے نعجتن 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 واحد یہاں پر ہے ہی، صرف میں صرف جمع لکھوں گا، جمع نعاجن جمع نعاجن جمع نعاجن، اس کے معنی آتے ہیں بھیڑ، جمع نعاجن بھیڑ۔ اس کے بعد ہے کہاں گیا نعجتن، اس کے بعد ہے جمالن جمالن جمع جمالن جمالن جمع جمالن اونٹ، جمالن جمع جمالن اونٹ۔ اس کے بعد ہے حصانن 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 کہاں گیا، حصانن کی جمع صرف جمع لکھ دیتے ہیں، حصانن جمع احصنتن، کیا ہو گیا اس کو، احصنتن احصنتن، اور دو جمع آتی ہیں اس کی، حسنن بھی جمع آتی ہے اس کی، حسنن 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 مانے گھوڑا گھوڑا، حصان جمع احسنتن و حسنن گھوڑا۔ اس کے بعد ہے حمارن حمارن، حصان کے معنی اور بھی آتے ہیں، لیکن ہم چونکہ الحیوان یہاں پر آج کا جو سبق پڑھ رہے ہیں الحیوان یعنی کہ جانوروں کے متعلق، تو اسی حساب سے اونٹ گھوڑا گدھا، تو اس لیے اس کے معنی ہم نے اسی مناسبت سے کریں۔ کبھی اعتراض ہو سکتا ہے کبھی اس کے معنی تو اور بھی آتے، تو اس سبق کی مناسبت سے جو ہم معنی کر رہے ہیں تو اس کو دیکھیں ہم سبق کی مناسبت سے، تو جمل اونٹ، حصان گھوڑا، اور حمارن گدھا۔ حمارن جمع حمورن حمارن جمع حمورن گدھا۔ اس کے بعد ہے کلبن کلبن جمع، اسے جمع لکھیں گے، جمع کلابن کلابن، اور دو جمع آتی ہیں اس کی، اکلوبن اکلوبن کتا کتا، یہاں پہ کھینچ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کلبن کے بعد قطن قطن جمع، صرف جمع لکھیں گے، قطن کی جمع ہے قطاطن، دو جمع آتی ہیں اس کی، ایک تو ہوگی قطاطن اور قطاطن بلی۔ اس کے بعد ہے ثعبان، اس کے بعد ہے ثعبان ثعبان، یہاں واحد آپ خود لکھ لیں، اور اس کی جمع آتی ہے، صرف جمع لکھیں گے ہم، جمع ثعابین ثعابین جمع ثعابین سانپ جمع سانپ۔ اس کے بعد ہے عقربن عقربن، واحد تو آپ خود ہی لکھ رہے ہیں، یہاں پر صرف ہم جمع لکھیں گے، جمع عقارب جمع عقارب، اس کے معنی ہے بچھو۔ اس کے بعد ہے قردن، یہ والا قردن، تو واحد تو یہاں پر ہے ہی، ہم صرف جمع لکھیں گے، جمع قرودن جمع قرودن بندر۔ اس کے بعد ہے غرابن غرابن، صرف جمع ہم لکھیں گے، جمع غربان غربان کوا۔ اس کے بعد ہے حمامتن حمامتن مانے کبوتر، حمامتن کبوتر، تو یہ کبوتر جو حمامتن کہتے ہیں پالتو کبوتر کو، حمامتن مانے کبوتر، عام کبوتر کو بھی بولتے ہیں لیکن اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے پالتو پالتو کبوتر پالتو کبوتر۔
حمامتن کے بعد ہے یمامتن. یمامتن صرف ہم جمع لکھیں گے، واحد یہاں لکھا ہوا ہے، اس کی یمامتن کی جمع ہے یمامن، صرف وہ تا ہٹا دیں گے بس. یمامن، یمامن. اس کے معنی آتے ہیں، اس کے معنی بھی کبوتر، لیکن اس کے اندر جنگلی کبوتر، جنگلی کبوتر. لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں، یمامن یمامتن بولا جاتا ہے وہ فاختہ کے لیے، ٹھیک ہے، فاختہ کے لیے تو فاختہ ہوتی ہے اس کے، یہ لکھ دیا میں نے یہاں پر، فاختہ کے لیے. تو یمامتن بولا جاتا ہے فاختہ کے لیے اور جنگلی کبوتر دونوں کے لیے، اور حمامتن پالتو کبوتر کے لیے، اور عام کبوتر کو بھی بول دیتے ہیں. اور اس کے بعد حداتن. حداتن یا حداتن یا حداتن، بہرحال اس کے اندر حداتن لکھا ہوا تو ہم حداتن کے حساب سے چلتے ہیں. حداتن اور اس کی جمع ہے حدیاتن. اگر ہم اس کو حدیاتن بولتے ہیں تو اس کی جمع آتی ہے حدیاتن، ہا پہ پیش تو جمع میں بھی پیش، حد حد یاتن، اور پیش بھی لگا دیا ہم نے، زیر بھی لگا دیا، دونوں لگا دیے، حدیاتن. چیل، چیل. اس کے بعد ہے اسدن. اسدن جمع اسودن، جمع اسودن شیر. اس کے بعد ہے ذئبن. ذئبن، ذئبن کی جمع صرف جمع لکھ دیں، جمع ذئابن، جمع ذئابن. بھیڑیا، بھیڑیا. اس کے بعد ہے نمیرن. نمیرن جمع نمورن. دکھ رہا نہیں، اس میں دکھا ہی نہیں، جمع نمورن. اس کے معنی آتے ہیں چیتا اور ببر شیر، دونوں کے معنی آتے ہیں اس کے. یہ والا سبق تو مکمل ہو گیا، الحیوان والا، یہاں تک پورا. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں آج ہی. تو اگلا سبق ہے الحدیقۃ، سبق نمبر 9. الحدیقۃ اس کی جمع آتی ہے حدائق، اس کی جمع حدائق، حدائق واعنابا. حدائق اس کے معنی آتے ہیں باغیچہ، باغیچہ. سب سے پہلا لفظ ہے زہرن، سب سے پہلا ہے زہرن. صرف اس کی ہم صرف جمع لکھیں گے، زہرن جمع، زہورن نہیں، زہرن جمع ازہارن، ازہارن پھول. اس کے بعد ہے جدولن، جدولن جمع جداولو، جمع جداولو. نالی، جو باغیچے کے اندر نالی ہوتی ہے پانی لگانے کی، اس کو بولتے ہیں جدولن جمع جداولو، نالی. اس کے بعد ہے ورقن، ورقن جمع اوراقن، اوراقن. اوراقن پتے یا پتا، پتا. اس کے بعد ہے غصن، غصن جمع اغصان، جمع اغصان. ٹہنی، ٹہنی شاخ. اس کے بعد ہے شجرن، ہم یہاں پر واحد نہیں لکھیں گے، صرف جمع لکھیں گے، شجرن جمع اشجارن، اشجارن درخت. اس کے بعد ہے بقرۃ، چھوٹے کاف سے، بقرۃ جمع بقورن، بقرۃ جمع بقورن، بقورن. اس کے معنی آتے ہیں چرخی،
پانی کھینچنے کی جو چرخی ہوتی ہے کنویں میں سے، اس کو بولتے ہیں بقرۃ جمع بکرن. اور بڑے قاف سے آیا تو وہ آ گیا پیچھے بڑے قاف سے بقرۃ گائے، یہ چھوٹے قاف سے بقرۃ چرخی. اور اس کے معنی تو کنواں کے بھی آتے ہیں، کنواں. اس کے بعد ہے بذرن، بذرن جمع بذورن، صرف جمع لکھیں گے، صرف بذورن بیج. اس کے بعد ہے بذرن کے بعد شوکتن جمع شوکاتن، شوکاتن کانٹا. تو جو شوکت ہوتا ہے، شوکت اس کے معنی آتے ہیں، شان شوکت تو ہوتی ہے ہی، ایک شوکت کے معنی کانٹے کی بھی ہوتے ہیں. شوکتن جمع شوکاتن کانٹا. اس کے بعد ہے اس کی جمع شوکن بھی ہوتی ہے، شوکن بھی شوکاتن بھی. اور ایک ہے پھر اس کے بعد ہے حناؤن، حناؤن. اس کی جمع نہیں آتی، یعنی دیتے ہیں جمع نہیں آتی، واحد ہی استعمال ہوتا ہے، حناؤن. اس کے بعد ہے حناؤن کے بعد یاسمینن، یاسمینن جمع یاسمیناتن، یاسمیناتن چنبیلی، چنبیلی. اس کے بعد ہے حبل جمع حبال و احبال، جمع دو جمع آتی ہیں اس کی، حبال و احبال، و احبال رسی، رسی. اس کے بعد ہے ترابن جمع اتربتن، اتربتن مٹی. یہ والا تو ہو گیا پورا باغیچے والا. اب کچھ مختلف ہیں یہ، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر یہ کیا ہے، یہاں سے مختلف، مختلف مطلب کچھ الگ الگ ہیں، ان پی سے بقایا ان سب سے الگ ہیں، تو یہ بھی آپ کو یاد کرنے. تو پہلا ہے نحیفن، نحیفن جمع، نحیفن کی جمع آتی ہے نحفاء، نحفاء. کمزور، دبلا پتلا، دبلا. اس کے بعد آتی ہے نحیفن کے بعد سمینن موٹا، سمینن جمع سمانن موٹا. اس کے بعد ہے سمینن کے بعد قصیرن، قصیرن جمع صرف جمع، جمع قصارن، جمع قصارن. وہ ہے گٹا، ٹھگنا، چھوٹا، کچھ بھی کیا کہوں اسے کو، ٹھگنا، ٹھگنا، گٹا، چھوٹا، چھوٹا. اس کے بعد ہے طویل، طویل جمع طوال، طویل جمع طوال لمبا. اس کے بعد ہے قلیل جمع اقلۃ، اقلۃ تھوڑا. اس کے بعد ہے جمع قلۃ، کیا ہے اس کے بعد قلیل کے بعد کثیر، کثیر جمع کثر زیادہ، زیادہ. اس کے بعد ہے صغیر جمع صغار، صغار چھوٹا، عمر میں چھوٹا، عمر میں چھوٹا. اس کا دھیان رکھیں،
صغیرن جمع صغارن عمر میں چھوٹا، اور قصارن جو چھوٹا ہوتا ہے وہ لمبائی میں چھوٹا، اس میں ہاں لمبائی میں چھوٹا، گٹا جسے ہم کہتے ہیں. کسی کی عمر تو بہت زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہے عمر، لیکن ہم سے لمبائی کم ہے تو وہ ہے قصیرن. اور کسی کی لمبائی کتنی بھی صحیح لیکن عمر میں ہم سے چھوٹا ہے تو وہ قصیر نہیں ہے، وہ صغیر ہے، وہ عمر میں چھوٹا ہے. تو اس کا دھیان رکھیں. کبیرن، کبیرن جمع، اس کی جمع آتی کبارن، جیسا صغیر قصارن ایسے ہی کبارن بڑا یعنی عمر میں بڑا، اس کا بھی دھیان رکھیں. اور واقفن، واقفن جمع واقفون، 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 اس کے معنی آتے ہیں کھڑے ہونے والے، یہ کھڑا ہونے والا، کھڑا ہونے والا، کھڑا ہونے والا، یعنی جو اس وقت کھڑا ہے اس کو کہتے ہیں واقفن، واقفن، واقفن. اس کے بعد کہتے ہیں جالسن جمع جالسون، جالسون بیٹھنے والا، بیٹھنے والا. اس کے بعد ہے مفتوحن، مفتوحون، مفتوحون کھڑا ہوا، وہ کھلا ہوا، کھلا ہوا. اور مغلوقن جمع مغلوقون، مغلوقون بند، بند ہوا آیا، یا بند ہوا، یا بند کیا ہوا، بند کیا ہوا، جو بند ہو وہ ہوتے ہیں مغلوقون. اب یہ یہاں تک ہو گئی. اب جو ہم نے شروع میں بات کہی تھی کہ آپ کو ہم ہادہ ہادی وغیرہ جو یہ یہاں پر آئے تھے ان کے استعمال بتائیں گے ہم ان کے. تو ان کے استعمال کیا ہے؟ ہادہ لگتا مذکر کے لیے ہادہ دیکن، ہادہ دجاجتن، ہادہ طیرن، ہادہ جاموسن، ہادہ بقرن. تو آپ بھی لگائیں ہادہ غنمن، ہادہ تیسن، ہادہ معیزن، اور ہادہ نعجتن. تو یہ سب استعمال کریں. اس طریقے سے اگر ہم کو پوچھنا ہے زہرن کے بارے میں، پھول جیسی کوئی چیز ہے اور ہم کو ہمیں پتہ نہیں ہو کیا چیز ہے، تو ہم اس کو پوچھیں گے ما ہذا. اگر ہم کو مذکر لگتا ہے وہ یعنی مرد کی طرح اس کی طرح لگتا ہے تو ہم بولیں گے اس کو ما زہرن، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا ہذا زہرن. تو ہی نہیں کہے گا، ہذا کہے گا. اور اگر وہ چیز کوئی انسان ہے تو جیسے یہ ہے ہذا، بھئی یہ کون ہے؟ تم اس کو کہیں گے ما ہذا نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے من ہذا، تو وہ کہے گا ہذا سمین. من ہذا یہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا ہذا سمین، یہ موٹا ہے. تو ایسے ہی قصیرن یہ ٹھگنا ہے تو وہ کہے گا من ہذا. تو من اور ما میں ما تو لگتا ہے وہاں پر جو چیزیں انسان کے علاوہ ہیں، انسان کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، جانور ہو یا کوئی چیز ہو، وہ انسان کے علاوہ. اور انسان وہ چیز ہے جو انسان ہے. تو جیسے کوئی گھٹا ہے، کوئی ٹھگنا ہے، کوئی لمبا ہے، تھوڑا اور زیادہ نہیں ہوتے انسان، تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جس کو دھیان رکھیں. ٹھیک ہے، آج اتنا ہوا، اور انشاءاللہ کل کو پھر سبق نمبر 10 ضمیروں کا بیان پڑھیں گے. آپ اس کو کل کو پڑھ کر لائیں پہلے ہی اس سبق کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.